أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کا 15واں رکوع آج شروع کریں گے 123 نمبر آیہ مبارکہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. سورہ بقرہ میں ہم پیچھے یہ ذکر پڑھ آئے ہیں. سورہ بقرہ کی 122 نمبر آیہ مبارکہ اور 123 نمبر آیہ مبارکہ یہ پیچھے گزری ہیں. 123 نمبر آیہ مبارکہ کا تھوڑا سا تقدیم و تاخیر کے ساتھ آیت میں فرق ہے. باقی اس کی تفسیر ہم پیچھے پڑھائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جن انعامات سے نوازا، جو کرم فرمائے، مہربانیاں کی، ان کا ذکر کیا اور انہیں کہا کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی. یہاں انہیں دوبارہ پھر ذکر کیا جا رہا ہے. کسی بھی چیز کو دوبارہ ذکر کرنے کا مقصد یاد دلانا بھی ہے، اس چیز کی اہمیت سے آگاہ کرنا بھی ہے، اور یہ واضح کرنا بھی ہے کہ اب اس کے تذکرہ کے بعد جو بات کی جا رہی ہے وہ بڑی اہم بات ہے. اس رکوع میں اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کا ذکر شروع ہو رہا ہے. تو پہلے ہم نے بنی اسرائیل کے انعامات کے ذکر کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں جو ان پر اللہ نے فضل کیا اور حضرت موسیٰ کی موجودگی میں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے ان کا ذکر پڑا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے انکار کیا. پھر جب قبلہ تبدیل ہوا، بیت المقدس سے خانہ کعبہ کو تبدیل کر کے قبلہ بنایا گیا، تو اس پر ان کو بڑی پریشانی ہوئی. تو یہاں پر حضرت ابراہیم کا خصوصی ذکر کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ تم حضرت ابراہیم کی طرف نسبت کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آباء میں سے گردانتے ہو. تو حضرت ابراہیم پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جد الانبیاء ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا. تو جس طرح بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، اسی طرح بنو اسماعیل بھی اولاد ہیں. تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دیگر اولاد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا، تو ادھر بھی بنو اسماعیل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنایا. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اپنی مرضی کی بات مان لی اور مرضی کی چھوڑ دی. تو یہاں خصوصی طور پر حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرنے سے پہلے دوبارہ ان کو ان انعامات کو یاد دلایا جا رہا ہے جس کا ذکر ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے ان انعامات کی جو نہ شکری کی اور نہ قدری کی اس کا بھی تذکرہ ہم نے پڑھا. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یعنی اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو اس میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تمام عالمین پر. تمام عالمین جو اس وقت ان کے دور میں موجود تھی، پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب پر ان کو فضیلت عطا فرمائی. یہ ساری تفصیل ہم نے پڑھ لی ہے. وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی بدلہ نہیں دے گا. ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا،
قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ ہی سفارش کوئی فائدہ دے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تفصیلی تذکرہ ہم سورہ بقرہ کے آغاز میں، یعنی پہلے پاؤ کے بعد جو دوسرا شروع ہوا تھا اس میں ہم نے پڑھ لیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کچھ کلمات کے ساتھ آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان کو پورا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف طرح کی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا۔ وہ آزمائشیں کیا تھیں اس کا مختلف قرآنی آیات میں تذکرہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت عطا فرمائی تو نمرود کو راہ راست پر لانے کے لیے آپ کی ڈیوٹی لگی، اور اس سے پہلے اپنی قوم کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا، اور جو بت تھے ان کو توڑا گیا۔ یہ حضرت ابراہیم کے لیے آزمائش تھی قوم کے ساتھ۔ پھر جب بتوں کو توڑا تو لوگوں نے آپ کو سزا دینے کا پروگرام بنایا اور آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم کی یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ سورہ بقرہ کے تقریباً آخر میں، یعنی تیسرے پارے کے آغاز میں، حضرت ابراہیم کا نمرود کے ساتھ مکالمے کا بھی ذکر ہے، مناظرے کا بھی ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ بے اولاد تھے، اللہ نے اولاد کی نعمت عطا نہیں فرمائی تھی، ایک عمر کا لمبا عرصہ گزر گیا، یہ بھی حضرت ابراہیم کی آزمائش تھی۔ پھر جب اولاد عطا فرمائی تو حکم ہوا کہ ان کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑاؤ۔ جب حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل چھوٹے سے بچے تھے تو مکہ المکرمہ چھوڑائے، ابھی وہاں تک کچھ بھی نہیں تھا، خانہ کعبہ کی تعمیر بھی بعد کا مرحلہ ہے، باقی ساری چیزیں بعد کی ہیں، وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ پھر جب حضرت اسماعیل بڑے ہوتے ہیں تو حکم ہوتا ہے اللہ کے راستے میں ان کو قربانی کی جائے، تو اس کے لیے بھی حضرت ابراہیم تیار ہیں۔ یعنی آزمائشوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے کوہ گراں تھے، ایک پہاڑ تھے استقامت کے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے، جیسے اللہ نے حکم دیا سر تسلیم خم کرتے رہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ قرآن کی آیت کا جو لفظ ہے وہ کیا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کلمہ فرمایا ہے۔ کلمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا لفظ بولا جائے جو بامعنی ہو بس، اور اس کے ساتھ کوئی اور حکم وغیرہ ذکر نہ کیا جائے۔ یہاں صرف یہ نہیں کہا کہ بھی اوامر، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ کام کرو، بس کلمہ اللہ نے فرما دیا یہ کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بس اس کو اللہ کے حکم کو اپنا حرز جاں بنایا اور اس پر بے چون و چرا عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات سے نوازا، پھر اس کا ذکر ہوتا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، آپ نے تمام کو مکمل کر دیا۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے اب انعام عطا فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم آپ کو لوگوں کی امامت عطا فرما رہے ہیں، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے۔ قالا، تو آپ نے فرمایا ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی، یعنی میری اولاد کے بھی بعض لوگوں کو آپ امامت عطا فرمائیے۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد ظالمین کو نہیں پہنچے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو امامت عطا فرمائی گئی، اس سے مفسرین کرام نے امامت سے مراد نبوت لی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ امام کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جس کی اقتداء کی جائے۔ اب اس سے مراد انبیاء کرام بھی ہیں، اس سے مراد خلفائے راشدین بھی ہیں، اس سے مراد جو امت کے مقتدا اور رہنما ہوتے ہیں وہ بھی ہیں۔ مختلف آیات ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی جو امام کی اقتداء کا حکم دیتی۔ اس میں پہلے تو انبیاء اور رسل شامل ہیں، پھر اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے خلفائے راشدین کی اتباع لازم قرار دی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تم پر میری سنت کی اتباع لازم ہے اور میرے بعد جو خلفائے راشدین جو ہدایت کے علم بردار ہیں ان کی اقتداء تم پر لازم ہے۔ پھر ان کی اقتداء، اور پھر اولو الامر جو ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا، وہ بھی ائمہ ہیں۔ اور ہمارے فقہا جو قرآن اور حدیث کی تشریح کر کے ہمارے لیے آسان کرتے ہیں، پھر ان کی اقتداء ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن یہاں بالاتفاق امامت سے مراد نبوت ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ مجھ پر کرم فرما رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ کرم مالک مجھ پر بھی فرما اور میری اولاد پر بھی فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولاد پر ہوگا، لیکن ان پر ہوگا جو ظلم سے پرہیز کریں گے، جو ظلم کریں گے ان پر میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ تو ظلم سے مراد کفر و شرک بھی ہے، ظلم سے مراد لوگوں کے حقوق کی تلفی بھی ہے، اور ظلم سے مراد بے عملی بھی ہے۔ لیکن قرآن مجید نے ظلم کا ابتدائی مفہوم شرک اور کفر کے لیے لیا ہے، تو وہ لوگ جو کفر اور شرک میں مبتلا ہوں گے اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے، اور اسی طرح جو اتباع خالص نہیں کریں گے وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور بنو اسحاق میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبوت کا لمبا سلسلہ جاری فرمایا۔ بنو اسرائیل کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہوئے، پھر حضرت یعقوب نبی ہوئے، پھر حضرت یوسف نبی ہوئے، پھر ان کے بعد سلسلہ چلتا رہا، سارے انبیاء کرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس بنی اسرائیل میں آتے رہے، اور پھر بنو اسماعیل میں نبوت کا سلسلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، اور بنو اسماعیل میں وہ آخری نبی اور رسول بنے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد خاص طور پر حضرت اسماعیل کا ذکر ہے، جو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حضرت ابراہیم کی دعا کو بنو اسرائیل کی صورت میں قبول فرمایا، اور ان میں انبیاء کرام آتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے طور پر جو حضرت ابراہیم کی خصوصی دعا بھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، جو حضور کے حوالے سے انہوں نے دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ ان میں وہ خاص رسول بھیج۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا بنو اسماعیل کے اندر۔ تو یہاں آگے جو آیات مقدسہ ہیں ان میں ان کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی خاص انعامات عطا فرماتا ہے، تو ہمیں اللہ جل مجدہ الکریم کی اطاعت کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آزمائشیں آتی ہیں، وہ آزمائشیں بہت سارے انعامات کا، اللہ کی کرم نوازیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ ہم آزمائشوں پر گھبرایا نہ کریں، حوصلہ صبر کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیازمندیاں پیش کرتے رہیں۔ معلوم نہیں کہ اس آزمائش کے بعد اللہ کتنا کرم فرمانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم آزمائشوں سے گزرے تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبوت اور رسالت عطا فرمائی، بلکہ انبیاء کا جد بنا دیا، ان کو جد الانبیاء ہونے کا شرف حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا۔ اس لیے آزمائشوں سے گزرتے ہوئے حوصلے کو اگر ہم پیش نظر رکھیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو پیش نظر رکھیں، تو بہت سارے انعامات اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ جل مجدہ الکریم جو ظالم لوگ ہوتے ہیں ان پر اپنی نظر کرم نہیں فرماتا، اپنی نظر کرم کو دور کر لیتا ہے۔ اللہ کریم ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔